اور یہ 40 لاکھ جو ووٹرز کا اندراج کیا گیا ہے فوری طور پر ووٹر لسٹوں سے ان کو خارج کیا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نئی مردم شماری میں یہ ووٹر دوبارہ سے اسی طرح جعل سازی کر کے شامل نہ کر دیے جائیں۔ ستم یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کو 1,60,00,000 گنا گیا ہے، جو شہر جس کے لیے ہر پارٹی کا سربراہ، چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی ہو، ہر فرد یہ کہتا ہے کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، اس کو 1,60,00,000 گنا گیا ہے۔ اب 1,60,00,000 میں سے آپ 40 لاکھ نکال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 1,20,00,000 گنا گیا ہے۔ یہ 40 لاکھ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے یہ ووٹر جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو خدارا ہمیشہ ہم نے سی سی آئی کے اندر وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے یہی بحث مباحثہ کیا تھا۔ نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی، شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا ہے، ہمارے شدید تحفظات ہیں اور 5% اس کا آڈٹ کرانے کے اوپر سب رضامند ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ کام نہیں ہو سکا۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد وہ کام نہیں ہو سکا۔ اب ہم نے اس بات کی شرط عائد کی تھی کہ آپ فوری طور پر مردم شماری، نئی مردم شماری کرائیں۔ 2023 کا وعدہ کیا گیا ہے کہ مردم شماری کرائی جائے، اور اس مردم شماری میں ان جعلی شناختی کارڈ کا اندراج نہ ہو، ان ووٹرز کا اندراج نہ ہو، اس بات کو یقینی بنایا جائے، اور ایسے لوگ جو اس پوری سازش کا حصہ ہیں، یہ صرف جو افسران ہیں وہ نہیں ہو سکتے ایسی سازش کا حصہ، یہ پوری ایک پلاننگ ہے، اس کا کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ کون ہے اس ساری سازش کے پیچھے کہ جنہوں نے 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنا کر اور شہری علاقوں کے اندر ان ووٹوں کو منتقل کیا ہے یا ان کا اندراج کرایا ہے، اس بات کی تحقیقات کر کے ان لوگوں کو جو افسران ہیں، جو ایف آئی اے نے کہا ہے 60% جو عملہ ہے وہ کرپٹ ہے۔ ہم ایف آئی اے کی ان کوششوں اور کاوشوں کو بھی سراہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سازش کو بے نقاب کیا کہ جس کے ذریعے حکومت سندھ نے منصوبہ بندی کے ساتھ ملک دشمنی، کرپشن، جعلی شناختی کارڈز اور ووٹر لسٹوں میں اندراج کرایا۔ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں فوری طور پر یہ تمام کارڈز بلاک کیے جائیں اور اس سازش کے کرتا دھرتاؤں کو بھی بے نقاب کر کے سامنے لایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہمارا یہ موقف آج درست ثابت ہوا ہے کہ سندھ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہ سندھ کے حکمراں اس پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ان کی پکڑ ہونی چاہیے، ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے اور ان کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت کمپریہنسولی ہمیں بھائی نے بات کی ہے۔ میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک رینڈم چیز نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اٹ از اے پلان ایفرٹ ہے، اس کو پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اربن ایریاز کے جو رہنے والے ہیں ان کو ڈپرائیو کیا جائے ان کے مینڈیٹ سے، اور یہ سازش اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے سینٹرل میں اور پروونس کے اندر۔ یہ ساری ریکروٹمنٹ، یہ جو 60% کے قریب کے لوگ ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انٹیریئر سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک پورا ایک میکینزم بنایا گیا ہے جس کو پیپلز پارٹی کی ٹاپ کلاس جو ہے سپورٹ کر رہی ہے، اور کرپشن کا پیسہ جو انہوں نے لوٹ کے سندھ کو لوٹ کے اکٹھا کیا ہے وہ پیسہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ جو میکینزم ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے جس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف خاندان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اس خاندان کے سربراہ کو پیسے دیے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کے شناختی کارڈ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے یونین کونسل کے لیول پہ سرٹیفکیٹ جاری بنائے جاتے ہیں، یونین کونسل میں جتنے سیکٹریز ہیں کراچی کے اندر سب کا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہے،
تمام سندھی اسپیکنگ ہے. میں کسی سندھی اسپیکنگ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ لوگ جو سازش کے اس کے ساتھ شامل ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ ہے اس کے اپنے ایریاز پہ قبضہ کرنے کی. پہلے پولیٹیکل مینڈیٹ چرایا گیا, فیک میجورٹی کے ذریعے ہمارے سارے ریسورسز پہ قبضہ تھرو اسمبلی کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, بیوروکریسی ہے, اس کو سب کو چینج کر دیا گیا تاکہ جو بھی ان کی نیفیریس ڈیزائن ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کو ایک سپورٹ بیس مل جائے. یہ ایڈمنسٹریشن, یہ پولیس ان کو سپورٹ بیس دیتی ہے. کوئی ان کے خلاف ریئیکٹ نہیں کر سکتا. جو ریئیکٹ کرتا ہے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ان کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک پلانٹ, یہ پورا جو پلانٹ ایفرٹ ہے, اٹ از کہ ہمارے لوگوں کو ووٹ کے رائٹ سے محروم کیا جائے, ان کے پولیٹیکل رائٹ سے محروم کیا جائے, نوکریوں سے, ان کا جو اکنامی میں ہمارا جو جائز حصہ ہے وہ ہمیں نہیں ملے. یہ ساری ایفرٹ اس پلان طریقے سے کی جا رہی ہے. تو اس کو رینڈملی نہیں دیا جانا چاہیے. اس کے اندر ہماری درخواست ہوگی FIA سے بھی اور ڈفرینٹ ایجنسیز سے بھی کہ اس کو پورا انرتھ کریں, کیونکہ یہ چند آفیسرس کے بس کی بات نہیں ہے کہ 30 سے 40 لاکھ ووٹ ڈال دیں اور لوگوں کے ریکارڈ بنا دیے جائیں. انلیس تو ان کو کسی طرف سے بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ ہو, بہت بڑی بیکنگ ہو. اور یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک پورا ایک سیل موجود ہے اس کام کے لیے, جو اس کام کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کام کو چلا رہا ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کو کہا کہ عامر بھائی گورنر راج کا اس طرح کیا ایسا تو نہیں کہ آپ اس طرح پیپلز پارٹی کو سیاسی شریک کرنے کا موقع دے رہے ہو کہ ہماری ختم کر دی. گورنر راج کے لیے کیا آپ انتظام سمجھتی ہے کہ گورنر راج آئین مطابق؟ غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت اسی بنیاد پر ختم کی گئی تھی کہ سندھ کے اندر ماورائے عدالت قتل ہو رہے تھے ان کے دور میں, اور غلام اسحاق خان صاحب نے اسی بنیاد پر اس حکومت کو ختم کیا تھا. اس وقت کسی پارٹی کے خلاف نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے خلاف یہ ایک سازش ہے اور ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے, تو میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہا, آئین کے اندر یہ شق موجود ہے. اگر ملک کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو پھر گورنر راج لگانا چاہیے اور ان ملک دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں, ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی, اور ہم آج بھی اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم پوری کی پوری ترمیم کے خلاف نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جس کے بعد سے وفاق کمزور ہو گیا ہے, صوبے نہیں بلکہ 4 ملک کی حیثیت اختیار کر گئے. تو ایسی صورت میں 18ویں ترمیم کے اندر کچھ تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. مثال کے طور پر ایک شق ایسی بھی ہے 239(4) جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صوبہ بنانے کے لیے صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس ہوگی, اس کے بعد جو ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری شقیں ہیں کہ جن کے اندر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. تو ایسا کوئی عمل اگر وفاق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے مسلم لیگ, نون یا کسی اور پارٹی سے بات کرتے ہیں, تو ہمارا بھی تعاون ہوگا. 18ویں ترمیم کے اندر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے اور وہ ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ جو دھاندلی ہوئی ہے یہ ابھی کوئی 2 سال میں نہیں, یہ سارا کام ہوا ہے. جو UC سیکٹریز ہیں وہ سندھ لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, وہ وفاق کے امپلائیز نہیں ہیں. تو وفاق نے ایک وفاقی ادارے نے یہ ایکشن لیا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
اور ہم یہ مطالبہ وفاق سے ضرور کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کو مکمل کر کے جو اس میں ملوث ہے، چاہے سندھ کے حکمراں ہوں، چاہے ایم پی ایم این ایز ہوں، چاہے افسران ہوں، سب کو بے نقاب کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ پیپلز پارٹی بھی ایک کلیم کرتی ہے سینسس کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ 2023 میں جو ہے وہ دوبارہ سینسس ہو رہا ہے، تو سب کو پتہ ہے سال الیکشن سے سال ہو گیا، سینسس ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، جب آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چل رہا تھا، آپ ٹاؤن سسٹم لائے تھے، ایسے آپ نے مطلب کہ ٹاؤن کا نظام پورے سندھ کا رائج کیا تھا، جس میں آپ کی چیئرمین بڑے تھے، جن کے آپ کے ناظم بڑے تھے، تو آپ نے پولیٹیکل پروف کے طور پر مشرف دور میں وہ ساری چیزیں کی تھی، آج وہ اس دور میں اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے میرے بھائی، آپ کی عمر چونکہ تھوڑی کم ہے، تو اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ ایم کیو ایم نے یہ ٹاؤن اور یہ نہیں بنائے تھے، مشرف صاحب نے بنائے تھے، اور پہلے نعمت اللہ صاحب کی گورنمنٹ یہاں پر بنی تھی اور ہم اس الیکشن میں ہی نہیں تھے۔ یہ قانون سازی ایک تنویر نقوی صاحب تھے، انہوں نے یہ پورا بنایا تھا پورا لا، تو ہم لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم اس الیکشن میں حصہ ہم نے لیا اور ہمارے لوگ اس میں آئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب یہ سینسس مکمل ہوا، سینسس مکمل ہونے کے بعد جو پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس میں باقاعدہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے اس پہ تحفظات تھے۔ اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ 5% سیمپل کے طور پر اس کی ویریفیکیشن کروائی جائے، اس میں ایم کیو ایم بھی موجود تھی، اور جب وہ 5% سیمپل کے طور پر جب ویریفیکیشن نہیں ہوئی تو ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ موجود رہی۔ اس ڈیمانڈ کے بعد ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے، اس کے بعد یہ کمیٹی میں گئی، کمیٹی میں جانے کے بعد جب یہ بجٹ ابھی پیش ہوا، ہم کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ سینسس نئے ہونے چاہیے، بجٹ کے اندر باقاعدہ 5 ارب روپے اس سال کے بجٹ میں نئے سینسس کے لیے رکھوائے گئے ہیں، اور جس کی ڈیٹ رکھی ہے 2023۔ تو جو ہمارا مطالبہ تھا وہ مطالبہ وفاقی حکومت نے اس کو مانا اور اس کو کرانے کے لیے اس کے لیے پیسے بھی رکھے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں، جو ٹائم فریم بنایا گیا ہے سینسس کا، ٹائم فریم اس طرح ہے کہ 2022 میں یہ سینسس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور 2023 سے پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور یہ بھی کمٹ کیا گیا ہے کہ آنے والی جو کانسٹیٹوئنسی ہوں گی وہ نئی سینسس کے مطابق بنائی جائیں گی۔ تو ہمارا جو اوریجنل مطالبہ ہے وہ سارا کا سارا تقریباً مان لیا گیا ہے اس میں۔ اگر مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب کراچی کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی مرتضیٰ وہاب کو دینے جائے گا، تحریک انصاف کا یہ اسٹانس ہے کہ کیونکہ یہ کیئر جہاں پر ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، یہ ان علاقوں میں کام کرائیں اور ذریعے جو ہے مزید پیسے بنائیں، تو یہ ایک طرح سے پورا الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تو ہم اس لیے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی آدمی کو ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہیے، جو غیر جانبدار ہو، کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی این جی اوز سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری شخصیات کراچی میں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کر کے آپ کراچی کا کام ان کے حوالے کریں تو اس پہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ سیاسی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اگر کراچی کی بہتری ان کو عزیز ہوتی تو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ان کے پاس ہے، فنڈز ان کے پاس ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری کے ذریعے کراچی میں ترقیاتی کام کروا سکتے تھے۔ ان کو لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو ڈی ایم سیز ہیں، وہ ڈی ایم سیز، کے ایم سی، کے ڈی اے، شہری علاقوں کے اداروں پر کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، یہ اختیار سندھ حکومت کا ہے، وہ ہم سے مشاورت کریں، ہم سے بات کریں گے تو پھر ہم اپنا نام وہ دیں گے، اور اس میں اپوزیشن کو، پوری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر مشاورت کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی نام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات افغانستان کی صورت آپ
جو ہم جس موضوع کو ہم نے اٹھایا ہے اس سے بالکل ہٹ کر موقف ہے، تو اس پر پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں گا اس سے پہلے کہ متعدد بار وفاق سے گورنر راج کا مطالبہ کر چکی ہے، کیا ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی کمزوری ہے کہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، ایم کیو ایم کے مطالبے کو فلفل نہیں کیا جاتا وفاق کی جانب سے، اور ان کا موقف کیا آتا ہے گورنر راج کو لے کر؟ دیکھیں ہم تو ایک کولیشن پارٹنر ہیں، ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں، ہم اپنے مطالبات ہم رکھ رہے ہیں اور وفاق کو اب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، خاص طور سے ایف آئی اے کی اس رپورٹ کے آنے کے بعد تو جو ملک کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے اوپر وفاق کو فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔